یہ بھی سن رہے تھے نا اولاد مولانا موصوف ہمارے مولانا دونوں اعلیٰ حضرت کا کلام سرکار اعلیٰ حضرت کے نام کا مطلب یہی پڑھ رہے تھے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ہاں لفظ نہیں کو سنا نہیں. بولیے نا سبحان اللہ. نبی کی بارگاہ میں کوئی بھی سائل بن کے گیا تو نبی نے اتنا دیا اتنا دیا. آج جناب نصر الدین شاہ کی اہلیہ محترمہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے 40واں کے میلاد کے سلسلے میں ہم اور آپ یہاں پہ آئے ہیں کہ بیان ہو جائے, مصطفیٰ کی عظمتوں کا بیان ہو جائے, اللہ اس کے رسول کا بیان ہو جائے اور ان کی بیوی کی مغفرت ہو جائے. سب کہیے آمین. ان کی مغفرت کی دعا کے لیے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے نبی کے عشق کا چرچا ہو رہا ہے, نبی کی محبت کا بیان ہو رہا ہے, نبی کی عظمتوں کا بیان ہو رہا ہے. وجہ یہ ہے شان مصطفیٰ ہے اور یہاں علماء مصطفیٰ ہے. بولیے سبحان اللہ. علماء مصطفیٰ ہے. آئے ہیں لینے کے لیے, جتنے آئے ہیں چھوٹے بڑے کالے گورے بزرگ جوان مرد و زن سب کو انشاءاللہ بھرپور ملے گا. شرط یہ ہے ہمارا دل صاف ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ہم کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹھے ہیں, کسی دنیا دار کے محفل میں نہیں بیٹھے ہیں, کسی نیتا کے کسی جلوس میں نہیں بیٹھے ہیں, بلکہ ہم تو پیارے مصطفیٰ جو مالک و مختار ہے ان کی بزم میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. یہ وفادار بیٹھے ہیں, نبی کی بزم میں بیٹھے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کا کلام سنیے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. جو بھی آیا ہے اسے ملا ہے, سائل بن کے آیا ہے ملا ہے, نبی آئے ہیں ملا ہے, رسول آئے ہیں ملا ہے, شہید آئے ہیں ملا ہے, صدیق آئے ہیں ملا ہے, ولی آئے ہیں ملا ہے, اللہ کا ولی آیا ہے ملا ہے, غوث آئے ہیں ملا ہے, قطب آئے ہیں ملا ہے, خواجہ آیا ہے ملا ہے. میرے رسول نے سب کو دیا, اتنا دیا اتنا دیا جسے ایک مرتبہ دے دیا. اب دوسری مرتبہ اسے سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے, پھر حاجت نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں, حضرت علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, مولا علی نے فرمایا تم بھی کچھ بولو میں بھی کچھ بولوں. بولیے نا سبحان اللہ. کچھ نہیں بول رہے ہو بتاؤ. ایک شخص کھڑا ہوا, یا رسول اللہ, اے علی, حضرت علی کی بارگاہ میں کہا اے علی شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے علی فرمائیں حاتم طائی بڑا سخی آدمی تھا, ہم نے سنا ان کا بڑا چرچا ہے, تاریخ میں بڑا نام ہے. حاتم طائی بڑا سخی تھا. کہا کیسے؟ کہا ایک مکان تھا جس کے 8 دروازے تھے. کتنے دروازے؟ 8 دروازے تھے. ایک سائل ایک ہی وقت ایک بھکاری جب آتا تھا تو پورے 8 دروازے سے بھیک اسے دے دیا جاتا تھا. بھائی ابھی ہم لوگوں کا وصول کیا ہے؟ اس مکان کا 3 دروازے ہیں. مکان کے کتنے دروازے؟ 3 دروازے. ایک سائل آیا بھکاری بن کر, ہاں کچھ سوال کیا, بھائی دے دیجئے, اللہ کے نام پہ دے دیجئے, میں پریشان ہوں محتاج ہوں, دے دیجئے. آپ نے ایک دروازے سے دروازہ آپ نے کھولا اور آپ نے دے دیا. دوسرے دروازے پہ آیا تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ابھی تو میں نے دیا, مکان ایک ہی ہے, دروازے زیادہ ہے. لیکن حاتم طائی اتنا بڑا سخی تھا, حضرت علی سے وہ شخص کہنے لگا 8 دروازے ہیں اور ایک ہی وقت میں ایک سائل گھوم گھوم کے سوال کرتا تھا. اور حاتم طائی اتنی سخاوت کا مالک تھا, اتنا بڑا سخی تھا کہ ہر دروازے سے دے دیتا تھا, سائل کو کسی دروازے پہ منع نہیں کرتا تھا. ایک ہی وقت میں ایک سائل کو 8 دروازے سے بھیک دے دیا کرتا تھا, اس لیے بڑا سخی تھا. حضرت علی فرمانے لگے حاتم طائی سخی نہیں تھا بلکہ بخیل تھا. کیا تھا؟ بخیل تھا. کہا سرکار کیسے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں حاتم طائی کو معلوم نہیں تھا کہ کتنی کی اسے ضرورت ہے, اسے کتنا چاہیے, اسے کتنا دینا چاہیے, اس لیے ہر دروازے سے دیتا تھا. اور حاتم طائی اتنا ثروت والا تھا. اے سوال کرنے والے سن, میرے علی فرماتے ہیں سنو, میرے مصطفیٰ کا ایک مکان تھا. بولیے نا سبحان اللہ. ہاں وہ مکان بھی کیسا تھا؟ وہ کھجوروں کی چھت تھی. میرے رسول کے کاشن نبوت میں نہ وہ کوئی بلڈنگ تھی, نہ بڑا کوٹھی, نہ ہی بڑی بلڈنگ,
نہ کوئی بہت بڑی کئی عمارت والی منزل نہیں، بل ایک چھوٹا سا مکان تھا جس کا صرف ایک ہی دروازہ تھا. بولیے نا سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کا ایک مکان چھوٹا جس کا ایک دروازہ تھا، لیکن سائل جب آتا تھا، کوئی بھی سائل سوال کرتا ہوا رسول اللہ کے در پہ آتا تھا تو میرے مصطفیٰ اسی مکان کے اسی ایک دروازے سے سائل کو اتنا دیتا تھا کہ اس سائل کو زندگی بھر پھر بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آتی تھی. سبحان. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا. آپ کا جود بھی ایسا ہے، آپ کا کرم بھی ایسا ہے، آپ کی سخاوت ایسی ہے. میرے مصطفیٰ صداقت میں لاجواب ہے، میرے نبی سخاوت میں لاجواب ہے، میرے رسول عطا میں لاجواب ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں. بولیے سبحان. جو بھی آیا ہے اسے ملا ہے، لب سے نہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں سنا ہے. سبحان اللہ. نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. اور ابھی آپ مولانا ابوالکلام صاحب اشرفی سے سن رہے تھے، جو بھی آتا ہے ہاں کفن ہٹاؤ چادر ہٹاؤ اور چہرہ دکھاؤ. ہاں چادر ہٹاؤ چہرہ دکھاؤ. ہم بیٹھے اس سال ثواب کی محفل میں اعلیٰ حضرت سے پوچھو کتنا دکھانا چاہیے. کتنی پیاری بات کہی میرے اعلیٰ حضرت نے، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. سبحان اللہ. میں نے آپ سے کہا نا سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام ہر موضوع میں استعمال کرتا ہوں، اور میں نے آپ کو کہا کم سے کم الحمدللہ ویسے تو اور زیادہ ٹائم ہو گیا، لیکن 30 سال سے میری جتنی تقاریر خطابات ہوئے ہیں ہاں سب میں سرکار اعلیٰ کا شعر سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں اور بیچ میں بھی اپنے موضوع کے طور پر لاتا ہوں. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، اب چلا گیا ہے، اب آخرت کے سفر میں ہے، عالم برزخ میں جا رہا ہے، عالم دنیا چھوڑ رہا ہے، عالم شہادہ جا رہا ہے، عالم آخرت کی منزلیں طے کرنے والا اب یہ جا رہا ہے، مومن جا رہا ہے، اپنا اصلی گھر جا رہا ہے. بولیے نا سبحان اللہ. اب یہ مجرم ہے، اب یہ گنہگار ہے، اب مسلمان مومنین کے ٹنڈے پہ ہاتھ چڑھ کر کے قبرستان جانے والا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. مولانا سنا رہے تھے اعلیٰ حضرت کا شعر میرے ذہن میں گھوم رہا تھا، گردش کر رہا تھا. مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو. منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. اسی لیے زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے، اور دیکھیں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے. سمجھ رہے نا. اب جانے والا جا رہا ہے، کبھی برائی نہیں کرنی چاہیے. ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. دین اسلام کی شان یہ ہے جانے والا جا رہا ہے اگر وہ مسلمان ہے اس کے عیبوں کو نہیں کھولنا چاہیے. میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں جانے والا جب جاتا ہے اور زیادہ لوگ تعریف کرتے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، میرا مولا اس بندے کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. لہذا جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ جانا چاہیے، اس لیے کہ فرض کفایہ بھی ہے اور حقوق العباد میں سے ہے. اگر آپ ہم کسی کے جنازے میں نہیں جائیں گے، مٹی میں نہیں جائیں گے، تو اپنے جنازے میں کون آئے گا، اپنی مٹی میں کون آئے گا. حقوق العباد میں سے ہے اور یہ فرض کفایہ ہے. اگر کوئی نہیں پڑھے گا نماز جنازہ سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ پڑھیں گے تو سب کے سب بری ذمہ ہو جائیں گے. ہمارا دین ہے، یہ کھلواڑ نہیں ہے. حضرات گرامی دیکھیے نا یہی ہوتا ہے، کچھ لوگ جانے والا چلا جاتا ہے، برائی میں لگ جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ایک مومن کا تقاضا یہ ہے، ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے جب جانے والا جاتا ہے تو ان کے عیبوں کو نہیں بلکہ ان کی جو خصلتیں ہیں، اچھی خصلتیں عادتیں ہیں، ان کا ذکر کرنا چاہیے. سبحان اللہ. جانے والا چلا گیا ہے، بہت اچھا آدمی تھا، بہت بہترین آدمی تھا، مسلمان میرا بھائی جو تھا بہت اچھا تھا. حضرات گرامی جب زیادہ لوگ تعریف کرتے ہیں اور زیادہ لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں تو میرا مولا کریم ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. درود پاک سنائیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب ہم دین کی بات کرتے ہیں حضرات گرامی ہم آپ کو کیا سنائیں، اب سنیے ایمان کو تازہ کیجئے. جب ہم اپنے دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو بہت سے ایسے مسلمان نام کے مسلمان ہیں ان کے سروں سے
بات چلی جاتی ہے، ماتھے کے اوپر سے ہواؤں کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ حضرات گرامی، ہم دوسروں کو کیا سنائیں، غیر کیا سمجھے گا؟ میں آپ کو کہنا چاہوں گا، ہمارا تو مذہب اتنا اچھا ہے، بولیے نا سبحان اللہ، ہمارا دین اتنا پیارا ہے سبحان اللہ، ہم نے رب کو دیکھا نہیں، مصطفیٰ نے کہا ہم مان گئے سبحان اللہ، میرا رب ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا ہم مان گئے، قرآن کو نازل ہوتے ہم نے نہیں دیکھا، ہم مان گئے، اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم مان گئے۔ کیوں مان گئے؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا ہے، قرآن میں جو قرآن ہے منزل من السماء ہے، قانون الہی ہے، فرمان خدا ہے، اللہ کا قانون ہے، خدا کا فرمان ہے۔ ہم نے قرآن کو قرآن، رب کا فرمان اس لیے مانا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے، بولیے سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ اب جب نبی کی بات آ گئی تو اب سنیے ہمارا دین کیا ہے، ہم لوگ جو کیسے مسلمان ہیں، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، بولیے سبحان اللہ، غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ رب کو نہیں دیکھا مان گئے، دنیا دار ٹھٹھا کرتا ہے یہ کیسے یہ لوگ بھگت ہیں، خدا کو دیکھا نہیں مانتا ہے، نبی کو دیکھا نہیں مانتا ہے، تمام چیزوں کو بغیر دیکھے مانتا ہے۔ ہمارا جواب کیا ہے؟ یہی تو اسلام ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ ہاں کیوں کہ ہم نے خدا کو نہیں دیکھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو اللہ ایک ہے، بولیے نا سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے وحدانیت کا اعلان کیا، تمام علماء نے مصطفیٰ مان گئے، اس لیے کہ اسی شریعت محمد الرسول اللہ میں ہم علماء نے مصطفیٰ ہم چاہنے والے ہیں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، لیکن جس رسول کے بزم میں آئے ہیں، میلاد مصطفیٰ میں آئے ہیں، ان کی شان یہ ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت آدم کے امتی اگر سوال کرے، اے آدم اب تو ابو البشر ہے، پہلا حضرت انسان ہے، پہلا نبی ہے، دنیا میں آئے ہیں، کیا آپ خدا کو دکھا سکتے ہیں؟ سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے گا، خدا کو دکھا سکتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا جواب کیا ہے؟ میں رب کا پتہ دے سکتا ہوں، میرا رب ایک ہے لیکن دیکھا نہیں سکتا۔ حضرت شیش سے پوچھا جائے، اے پیغمبر شیش کیا خدا کو دکھا سکتے ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ دیکھا نہیں سکتا، پتہ دے سکتا ہوں، بولیے نا سبحان اللہ۔ حضرت زکریا سے پوچھا جائے، حضرت سلیمان سے پوچھا جائے، حضرت یعقوب سے پوچھا جائے، حضرت موسیٰ سے پوچھا جائے، حضرت سلیمان سے پوچھا جائے، حضرت عزیر سے پوچھا جائے، حضرت خضر سے پوچھا جائے، حضرت یعقوب سے پوچھا جائے، حضرت زکریا سے پوچھا جائے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا جائے، حضرت عیسیٰ روح اللہ سے پوچھا جائے، حضرت سیدنا خلیل اللہ سے پوچھا جائے، سب کا جواب ہے، سب کا جواب یہی ہے، رب کا پتہ دے سکتا ہوں، دیکھا نہیں سکتا۔ آج زمانے کے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، اے مسلمانوں کیسے مسلمان ہو؟ جواب ہمیں دینا ہے، جواب ہماری شریعت نے سکھایا، بولیے نا سبحان اللہ، ہماری شریعت نے سکھایا ہے، ہمارے دین نے سب کچھ سکھا دیا۔ آج دنیا کو رہنے کا ڈھنگ سکھایا، دین اسلام نے دنیا کو قانون سکھایا، دین اسلام نے عدالت کرنے کا طریقہ سکھایا، دین اسلام نے سچائی کا پیغام دیا، دین اسلام نے۔ اب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، یہی سوال اگر آمنہ کے لال سے ہو، یہی سوال عرب کے چھومر سے ہو، یہی سوال حضرت عبداللہ کے لخت جگر سے ہو، یہی سوال عرب کے کونین کے مالک و مختار سے ہو، یہی سوال رب کے حبیب سے ہو، یہی سوال کونین کے طبیب سے ہو، یہی سوال رسول اعظم سے ہو، یہی سوال ہمارے نبی سے ہو، بولیے سبحان اللہ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، اے میرے ماوا، اے میرے ملجا، اے مالک جنت، اے رب کے حبیب، اے کونین کے طبیب، اے مصطفیٰ جان رحمت، آپ کیا خدا کو دکھا سکتے ہیں؟ تو میرے رسول کیا فرماتے ہیں؟ وہ جواب نہ ہوگا تو حضرت آدم نے دیا، وہ جواب نہ ہوگا تو حضرت شیش نے دیا، وہ جواب نہ ہوگا تو حضرت سلیمان نے دیا، وہ جواب نہ ہوگا تو حضرت ابراہیم نے دیا، وہ جواب نہ ہوگا تو حضرت اسماعیل نے دیا، وہ جواب نہ ہوگا تو اور نبیوں نے رسولوں نے دیا۔ بلکہ جب مصطفیٰ جان رحمت سے سوال ہو، یا رسول اللہ کیا خدا کو دکھا سکتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں مرانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔
तकबीर वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया। बोलिए सुभान अल्लाह। वही रब, आला हज़रत फरमाते हैं, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। कब्र में क्या है, हम जिंदा है, ये जिंदगी का तकाजा है। जब मर जाएंगे चले जाएंगे, अब कब्र में जाएंगे तो मेरे रसूल ने फरमाया तीसरा सवाल मुझ नबी के बारे में होगा। सुभान अल्लाह। मुझ रसूल के बारे में होगा। सुभान अल्लाह। एक आशिक नबी है, आए हैं जलसा में, आए हैं महफिल मिलादे मुस्तफ़ा में, आए हैं जनाब जो है जनाब साहब के घर में, बानिए इजलास के घर में, बानिए बज़्म नबी के घर में आए हैं, जनाब नसरुद्दीन शाह के घर में आए हैं, हज़रत गिरामी हुसूल बरकत के लिए आए हैं, यहाँ आए हैं इंशाअल्लाह सवाब के लिए आए हैं। लेकिन दिल में तमन्ना तो है सुभान अल्लाह, दिल में सरकार की मोहब्बत लेके आए हैं। नबी की मोहब्बत मोजज़न है सुभान अल्लाह। मेरे नबी की शान तो देखिए सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ईमान का तकाज़ा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम और आप जिंदगी में बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, लेकिन जब दुनिया से चला जाता है मोमिन तो मेरे हुजूर ने फरमाया कब्र के अंदर क्या होगा। जब तीसरा सवाल होगा मुझ नबी के बारे में सुभान अल्लाह, तो आशिक़े नबी का जवाब क्या होगा, एक आशिक़े मुस्तफ़ा का जवाब क्या होगा, एक मुसलमान का जवाब क्या होगा। दुनिया में रसूलुल्लाह को नहीं देखा है, हाँ रसूलुल्लाह को नहीं देखा है, नहीं देखा है, लेकिन कब्र के अंदर जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं जब तीसरा सवाल होगा तो मोमिन को मेरा दीदार होगा। बोलिए ना झूम के सुभान अल्लाह। यहाँ तो नहीं देखे ना, मेरे रसूल ने कह दिया हम मान गए। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा ने कह दिया खुदा की कसम हम मान गए, है कि नहीं। ईमान ही यही है। ऐसे हटके जो है वो गद्दार है, हाँ वो गुमराह है, बददीन है, उसका ठिकाना फिर जन्नत नहीं है बल्कि हमेशा के लिए जहन्नम है। हमारा ईमान क्या है, हम मुसलमान कैसे, हमारा मुसलम ईमान है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ इस्लाम के मानने वाले, आज ही मैंने जुमे में कहा इस्लाम का माना क्या है। अल इस्लाम गर्दन निहादन, गर्दन रख देना। हाँ रब एक है, गर्दन रख दिए। सुभान अल्लाह। हम मान गए बेशक मेरा रब एक है, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला सवाल होगा कब्र के अंदर मर रब का, तेरा रब कौन है। जो मोमिन होगा, कलमा पढ़ा होगा, नबी की मोहब्बत में जिंदगी बसर किया होगा, नमाज पढ़ा होगा, रोजा रखा होगा, शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताबे होकर के अपनी जिंदगी, अपनी बशरी जिंदगी को नबी की इत्तबा में, नबी की शरीयत के सांचे में ढाला होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाला होगा। इस दुनिया में अपनी जिंदगी को अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह के गुलामी में गुजारा होगा। सुभान अल्लाह। तो पहला सवाल जब कब्र में होगा, और ये ईमानियात के सवाल, पहला सवाल उठाएगा, मुर्दे को बिठाएगा, रूह फूंक दी जाएगी। अब वो देखेगा मैं कहाँ आ गया हूँ। अल्लाह अकबर। कब्र की अंधेरी कोठरी है, लेकिन अंधेरी और किसी के लिए कोठरी है, एक ईमान वालों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये तो तोहफा है कि जब ईमान वाला कब्र में जाएगा तो उसके लिए मकाम अंधेरा नहीं होगा। नबी तशरीफ लाएंगे, उजाला ही उजाला होगा। नबी तशरीफ लाएंगे, पहला सवाल मर रब्बुका, तेरा रब कौन। तो मुसलमान है तो जवाब तो यही देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। सुभान अल्लाह। माँ दीनों का, तेरा दीन किया, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ कुंता तकुलो फी हादर रजुल, इस मर्द अरबी के बारे में क्या कहता था। चूंकि नबी फरमाते हैं मैं लेबा अपने जिस्मो जिस्मानियत के साथ, सरकार जिस्मे नूरी के साथ, मुकम्मल बशरियत के साथ, बिला किसी और के तशबीह के, जैसे थे नबी उसी शान के मुताबिक हर मोमिन की कब्र में तशरीफ ले जाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। यही है दीन, और यही है दीन की समझदारी, इसी को समझना है। नबी हर मोमिन की कब्र में तशरीफ ले जाते हैं। तो तीसरा सवाल होगा इनके बारे में क्या कहता था। अब मुसलमान क्या जवाब देगा। मुसलमान को ही तो जवाब देना है। जब मुसलमान से सवाल होगा तो जवाब कौन देगा, जवाब हमें देना है। क्या पूछते हो इनके बारे में, क्या कहते हो इनके बारे में। हाँ दुनिया में देखा नहीं था, दुरूद व सलाम पढ़ता था। हाँ जनाब नसरुद्दीन शाह के मकान में गया था, बज़्म नबी का इनकाद हुआ, जिसमें मद्दाहाने नबी आए और जिसमें आशिकाने मुस्तफ़ा बैठे, नातिया कलाम चला और मद्दाहाने नबी ने आला हज़रत का कलाम भी तबर्रुकन सुनाया।
اور بہترین شاندار پروگرام ہوا. اب بخشش کے لیے مرحومہ کے لیے دعائیں مغفرت کی دعائیں خیر کی گئی. سبحان اللہ. اور کوئی مداری سے آئے ہیں, کوئی اور ہنسی مارا کی مسجد سے آئے ہیں, اور کہاں سے آئے ہیں. وہ مداح نبی بن کر اسٹیج میں جس رسول کی بزم میں آئے تھے, نعتیں تو پڑھی, ذکر مصطفیٰ تو کیا, لیکن دیدار ہو نہ سکا. اے نکیرن کیا پوچھتے ہو؟ درود و سلام پڑھتا رہا پوری زندگی میں, رسول اللہ کو دیکھا نہیں. آج تو وہی میرے آقا نگاہوں کے سامنے ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے غلاموں کی زبان پر یہ جواب ہوگا. اے نکیرن کیا پوچھتے ہو؟ ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہمارے آقا ہیں, ماوا ہیں, ملجا ہے, مدینے کا تاجدار ہے, رب کے حبیب ہے, کائنات کے طبیب ہے, ساری کائنات کے مالک و مختار پیارے مصطفیٰ ہیں, پیارے نبی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی, اب فرشتے کیا کہیں گے؟ ان تمام چیزوں کا علم کیوں رکھتا ہے, عقیدہ کیوں رکھتا ہے مسلمان؟ اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا. بولیے سبحان اللہ. ہے نا, عقیدہ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہمارا عقیدہ کہاں جائے گا, ہے نا. پھر تو سب کے عقیدے برابر ہو جائیں گے, ہے کہ نہیں, چاہے جتنے مذہب والے ہو. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے. تیسرا سوال نبی کے بارے میں ہوگا تو مومن کہے گا, مسلمان کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے کہیں گے, نکیرین کہیں گے ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے. میرے آقا فرماتے ہیں جب میرا امتی جواب دے گا تو غیب سے منادی آواز دے گا, غیب سے آواز آئے گی قبر کے اندر, میرے بندے نے سچ کہا ہے. بولیے سبحان اللہ. ہاں, اسی دن کا انتظار کیجئے. نماز پڑھیے. کس خیال میں ہے؟ جانور جیسی ہم لوگ کی زندگی گزر رہی ہے. نہ نماز کا خیال ہے, نہ بڑوں کا احترام ہے, نہ ماں باپ کی خدمت ہے, نہ اپنی اولادوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہے. کچھ بھی نہیں رہا. جب علم دین سے ہم دور ہو گئے, ہمارے بچے بھی بے ادب ہو گئے. یاد رکھیے یہ ساری چیزیں دین اسلام کے اندر ہے. بولیے سبحان اللہ. ہاں, ماں باپ اگر جلال میں ہے اور بظاہر بچے کو لگ رہا ہے میں بالکل غلط نہیں کر رہا ہوں, ماں باپ ڈانٹ رہے ہیں, لیکن پھر بھی گردن جھکانے کا حکم ہے. اس لیے کہ ادب گاہ ایجاں, یہ ماں باپ کی بارگاہ ادب والی جگہ ہے. بولیے سبحان اللہ. ادب والی جگہ ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کیا اولاد چاہے کتنی بڑی ہو جائے, شادی شدہ ہو جائے, ان کے طرف بچے ہو جائے, ان کے بچے کے بچے ہو جائے, لیکن ماں باپ سے نگاہ ملا کے گفتگو نہیں کر سکتے. یہ اسلام کا تقاضا ہے. بولیے سبحان اللہ. دین اسلام کا تقاضا ہے. لیکن آج ان تمام چیزوں کا شیرازہ کیوں بکھرا ہوا ہے؟ دینی تعلیم نہیں ہے. حضرات گرامی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے, غیب سے آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی؟ میرے بندے نے سچ کہا ہے, اس کے لیے اب جنتی بستر قبر میں بچھا دو. سبحان اللہ. کیا شان ہے. ایک مومن کی شان کیا ہے؟ دنیا والے مرتے ہیں, ان کو دیکھیے, اور مسلمان کا جنازہ دیکھیے. سبحان اللہ. آپ غسل دیتے ہیں, زیادہ حرکت کرنا منع ہے, انہیں تکلیف ہوتی ہے, وہاں بھی خیال کیا جاتا ہے. بولیے نا سبحان اللہ. اگر نہلاتے ہیں, گھٹنا نہیں دیکھا سکتے. لوگوں کہاں ہو, کہاں دین پر عمل ہے ہمارا. کتنے گنہگار ہیں, گمچھا پہن لیے گھٹنا دیکھ رہا ہے, لنگی اٹھا کے باندھ لیے گھٹنا دیکھ رہا ہے. ایک مسلمان کو یہی نہیں معلوم ہے. ہاں, بہت افسوس کی بات ہے. کیا تقریر کرے. ہم جہاں جاتے ہیں, میرا تو ایک طرح الحمدللہ یہ لوگ جتنا نہیں ہے یہ ناچیز, اتنا اعلان ہو جاتا ہے میرے لیے حضرات. لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ عبرت ہمیں حاصل کرنی چاہیے. ہم مسلمان کہلاتے ہیں, لیکن ہمیں یہی نہیں معلوم کہ مرد کے لیے پردہ کتنا فرض ہے. ناف کے نیچے سے لے کر کے, یہ نابی ہے نا, ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنوں تک, یعنی گھٹنا یہاں تک, گھٹنوں تک پردہ کرنا فرض ہے. اگر آپ گھٹنا کسی کو دکھائے تو گنہگار ہو گئے. آپ گھٹنا کا دکھانا کھلنا حرام ہے. نماز کے اندر اگر کھل گئی سطر تو نماز ہوگی نہیں. یہ نہیں کہ جان بوجھ کر کے تو خیر ہوئی گی نہیں, لیکن یوں بھی سطر کھلنے سے نماز دوہرانے کا حکم ہے. بتائیے, اور چیز کو ہم لوگ کھول کے رکھ دیتے ہیں. اس بات کو کیوں لا رہا ہوں کہ جو لوگ غسل دیتے ہیں
ہماری شریعت کا حکم ہے کہ سطر نہ کھولے نہیں تو غسل دینے والا گنہگار ہو جائے گا. کیا شان ہے ہمارے دین کی, بولیے نا سبحان اللہ. جانے کیا بات احترام ہے, جانے کے بات احترام ہے. کتنا احترام, غسلتیں تو احترام, سجائی تو احترام, کفنتیں تو احترام. مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورتوں کے لیے 5 کپڑے. یہ کس نے احترام دیا پردے کا؟ ہماری شریعت نے. بولیے نا سبحان اللہ. اللہ والوں کی شان دیکھیے, اس اعلیٰ حضرت کا ڈنگا پیٹتا ہے سنی ہے پوری دنیا میں, اور جن کے صدقے میں ہمیں مخدوم پاک کا دامن بھی ملا ہے. بولیے سبحان اللہ. حضور اشرف الاولیاء کا دامن ملا ہے, سرکار تنویر اشرف کا دامن ملا ہے, سرکار شیخ اعظم کا دامن ملا ہے, سرکار کلا کا دامن ملا ہے, سرکار حضور اشرف میاں کا دامن ملا. بولیے نا سبحان اللہ. سرکار کلپی کا دامن ملا, سرکار بلگرام کا دامن ملا, سرکار کلیت کا دامن ملا, سرکار بیراج کا دامن ملا, سرکار بدایو کا دامن ملا, سرکار اجمیر کا دامن ملا, سرکار غوث اعظم کا دامن ملا. سبحان اللہ. اور زندگی بھر دعا کرتے رہے, یا رسول اللہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ. ان سرکاروں کا نام لیا تو اعلیٰ حضرت کا شعر آ گیا, مشتاق اب لے لو استعمال میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, ایک جہان میں ہم خادم نہیں بن پاتے. حضور سرکار تاج الاولیاء آتے ہیں, ان کا کرم ہے, ان کی مہربانی ہے. خدا کی قسم آل نبی کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ مائک پہ بولنے کے لائق ہو گئے, مائک میں بولنے کے لائق ہو گئے. بولیے سبحان اللہ. یہ آل نبی کا صدقہ ہے, آل رسول کا صدقہ ہے. پوری دنیا سنیت کے سب سے بڑے عالم اعلیٰ حضرت, ایک آل رسول اگر چھوٹا بچہ آتا تھا قسم خدا کی دستہ بستہ کھڑے ہو جاتے. بولیے نا سبحان اللہ. کیا آپ لوگ کریں گے؟ بات بہت لمبی جا رہی ہے, میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں. مختصر بیان ہے اور مختصر کیا, میرا تو مختصر ہوتا ہی نہیں, تو آپ لوگوں کی مرضی ہے. بانی محفل آپ لوگوں کی کرم نوازی ہے کہ میں مختصر کرتا ہوں. ہاں تو مختصر نہیں ہوتا ہے مجھ سے. گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو یوں چٹکی میں چلا جاتا ہے. بہرحال سنیے, اعلیٰ حضرت کا شعر سنیے. اس جہان کی بات نہیں, کیا درد ہے, کیا تمنا ہے, کیا عشق نبی ہے, کیا اولاد عشق نبی ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں تو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, اے اللہ میں اس جہان میں بھی رسول اللہ کی اولاد کا خادم بنوں اور وہاں بھی مجھے خادم بنا. سبحان اللہ. دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. چونکہ آپ کے پیر و مرشد سرکار آل رسول مہر رفیع رضی اللہ تعالیٰ واردہ عنہ ہے, اسی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے. ایک بچہ آل نبی کا, سنیے اسی شعر پر ایمان تازہ ہو جائے گا. چھوٹا بچہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لایا, سرکار آپ کے گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیں گے, بچہ خادم بن کے رہے. سن رہے ہیں آپ لوگ, میں جو بول رہا ہوں سن رہے کہ نہیں؟ چھوٹا بچہ سرکار اعلیٰ حضرت سے کہا سرکار اسے قبول کر لیجئے, چھوٹا موٹا گھر کا کام کر دے گا. کچھ دن کے بعد کسی نے کہا سرکار وہ آل رسول ہے. بولیے سبحان اللہ. آل رسول ہے, آل رسول ہے. سرکار اعلیٰ بلاتے ہیں شہزادے یہاں تشریف لائیے. بولیے نا سبحان اللہ. شہزادے آل رسول کو سرکار اعلیٰ ہمیشہ یہ کہتے تھے, شہزادے یہاں تشریف لائیے. کہا فرمائیے. تو سرکار اعظم دستہ بستہ کھڑے ہوتے جیسے نماز میں کھڑے ہوتے. بولیے نا سبحان اللہ. اس بچے کے سامنے چکے رسول اللہ کی اولاد ہے. سبحان اللہ. کربلا والوں کی اولاد ہے. سبحان اللہ. میرے امام حسن و حسین کی اولاد پاک ہے. سبحان اللہ. فرماتے شہزادے آج سے آپ کچھ کام نہیں کریں گے. بولیے نا سبحان اللہ. آج سے آپ کچھ کام نہیں کریں گے, اب آپ کے جتنے کام ہیں میرے گھر والے آپ کے خادمے کر دیا کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے آل نبی جو چھوٹا بچہ ہے ان کا احترام اتنا کیا تو میرے خواجہ کا احترام کتنا کیا ہوگا, میرے غوث کا کتنا احترام کیا ہوگا, کربلا والوں کا احترام کتنا کیا ہوگا. یہی تو اسی لیے رسول اللہ کی بارگاہ سے کرم ہو گیا, نوازش ہو گئی. احمد رضا تم نے نبی اور آل نبی کا چرچا اتنا کیا ہے, شہدائیوں میں اتنا کیا ہے, جواب مل گیا, صدقہ مل گیا. جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا, ہاں اعلیٰ حضرت کا وہاں
غلام بن کر کے غلامیت میں ضرور ان کی چرچا ہوگا سبحان اللہ، غلاموں میں ضرور چرچا ہوگا سبحان اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ کیا شان ہے دین اسلام کی، ہے یہاں تو عظمت ہے، اور چلے جاتے ہیں تو عزت ہے، کتنا احترام سے دکھایا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھتے ہوئے جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں دائنے کرنے میں لو، پھر ادھر لو، جاؤ، بہت زیادہ ثواب ہے سبحان اللہ۔ حقوق العباد میں ہے، اور پھر جنازہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ کیوں سامنے رکھا جاتا ہے بھائی؟ ہاں کیوں رکھا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان بہت تعریف کرتے ہیں، دین مارتے ہیں اپنے دین کی، ہاں لیکن جب چلا جاتا ہے سب کا تو وہی حال برا ہے۔ جب مسلمان چلا جاتا ہے تو کوئی بھی ہو، مرنے کے بعد مرتبہ اس کا گھٹ جاتا ہے، حضرات اس کا مرتبہ گھٹ جاتا ہے، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو۔ ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم اس دین اسلام کے ماننے والے ہیں کہ مسلمان جب زندہ رہتا ہے تو شان والا ہے، اور جب چلا جاتا ہے اس کا مرتبہ اور بڑھ جاتا ہے سبحان اللہ۔ جب آپ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کہاں کھڑے ہوتے؟ پیچھے۔ اچھا اختتام بس کر دوں گا، سنیے، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ بولیے نا بھائی، پیچھے۔ اور امام کہاں رہتے ہیں؟ آگے۔